حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن مقدس میں 8 جگہ کیا گیا ہے، جو 3 صورتوں میں ہے: سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء۔ حضرت صالح جس قوم میں پیدا ہوئے اسے قوم سمود کہتے ہیں، اور سمود کا ذکر کئی صورتوں میں کیا گیا ہے: سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ حجر، سورہ نمل، سورہ نجم، سورہ القمر، سورہ الحاقہ، سورہ شمس۔ جہاں تک قوم سمود کا تعلق ہے، سے متعلق مختلف مورخین اور مفسرین کہتے ہیں یہ عرب کی قدیم ترین اقوام میں سے دوسری قوم ہے، جو عاد کے بعد سب سے زیادہ مشہور اور معروف ہوئی۔ نزول قرآن سے پہلے اس کے قصے اہل عرب کے زبان زد عام تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اشعار کتبوں میں بکثرت اس کا ذکر ملتا ہے۔ شام کے کتبات اور یونان اسکندریہ اور ادوم کے قدیم مورخین جغرافیہ نویس بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے کچھ عرصے پہلے تک اس قوم کے کچھ باقیات موجود تھے۔ چنانچہ رومن مورخین کا بیان ہے کہ یہ لوگ رومن لشکر میں بھرتی ہوئے اور قبطیوں کے خلاف لڑے، جن سے ان کی دشمنی تھی۔ اس قوم کا مسکن شمالی مغرب کا وہ علاقہ تھا جسے آج بھی الحجر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں مدینہ اور تبوک کے درمیان حجاز ریلوے اسٹیشن پڑتا ہے، جسے مدین صلاح کہتے ہیں۔ یہ سمود کا صدر مقام تھا اور قدیم زمانے میں حجر کہلاتا تھا۔ اب تک وہاں ہزاروں ایکڑ رقبے میں وہ سنگین عمارتیں موجود ہیں جن کو سمود کے لوگوں نے پہاڑوں میں تراش کر بنایا تھا، اور حجاز کے تجارتی قافلے ان کے آثار قدیمہ کے درمیان سے گزرا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے موقع پر ادھر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے آثار عبرت دکھائے اور وہ سبق دیا جو کہ آثار قدیمہ سے صاحب بصیرت انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں کی نشاندہی کر کے فرمایا، یہی وہ کنواں ہے جس سے حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور مسلمانوں کو ہدایت کی کسی بھی کنویں سے پانی لینا، باقی کنویں سے پانی نہ پینا۔ ایک پہاڑی درے کو دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی درے سے وہ اونٹنی پانی پینے آتی تھی۔ چنانچہ وہ مقام آج بھی فج الفاقہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے کنڈروں میں جو مسلمان سیر کرتے پھر رہے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، ان کے سامنے ایک خطبہ دیا جس میں سمود کے انجام پر عبرت دلائی، اور فرمایا، اس قوم کا علاقہ ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، چنانچہ یہاں سے جلدی گزر جاؤ، یہ سیرگاہ نہیں ہے بلکہ رونے کا مقام ہے۔ حضرت صالح جو ہی اپنی قوم کو بت پرستی ترک کر کے خدائے واحد کی بندگی اور عبادت کی طرف بلایا اور اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ان کی قوم 2 گروہوں میں بٹ گئی، ایک گروہ ایمان لانے والوں کی، دوسرا انکار کرنے والوں کا، اور اس تفرقہ کے ساتھ ہی ان کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی۔ اور ہم نے تم کو تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا۔ اس پر حضرت صالح نے جواب دیا، تمہاری نیک بدشگونی کا سرتشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ دراصل حضرت صالح کا کہنا تھا، یعنی اللہ سے خیر مانگنے کے بجائے عذاب مانگنے میں کیوں جلدی کرتے ہو؟ اور جواب ان کی قوم کے لوگوں نے دیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری یہ تحریک ہمارے لیے سخت منحوس ثابت ہوئی ہے، جس سے تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے دین و آبائی کے خلاف یہ بغاوت شروع کی ہے۔ ہم پر آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے کیونکہ ہمارے معبود ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ حضرت صالح کو مخاطب کر کے یہ بھی کہتے، تمہارے آتے ہی ہماری قوم میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ پہلے ہم ایک قوم تھے جو ایک دین پر مجتمع تھی، تم ایسے سب قدم آئے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا اور بیٹا باپ سے کٹ گیا۔ اس طرح قوم کے اندر ایک نئی قوم اٹھ کھڑی ہونے کا انجام ہمیں اچھا نظر نہیں آتا۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کی مغرور و سرکش قوم نے ان کی پیغمبرانہ دعوت اور نصیحت کو یوں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور خدا کے نشان یعنی معجزے کا مطالبہ کیا۔ تب حضرت صالح نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی قوم سے فرمایا، تمہارا مطلوبہ نشان اونٹنی کی شکل میں موجود ہے۔ قرآن مقدس نے اس کو ناقہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا ہے۔ مورخین اور مفسرین اس سارے واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ قوم سمود جب حضرت صالح کی تبلیغ حق سے اکتا گئی تو اس کے سرخیل اور سرکردہ افراد نے قوم کی موجودگی میں مطالبہ کیا، اے صالح، اگر تو واقعی خدا کا بندہ ہے، کوئی نشانی دکھاتا ہے، ہم تیری صداقت پر ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح نے فرمایا، ایسا نہ ہو کہ نشانی آنے کے بعد بھی انکار پر مصرر رہو اور سرکشی پر اتراؤ۔
حضرت صالح کے ان الفاظ کے جواب میں قوم کے ان سرداروں نے زوردار انداز میں واضح کیا، ہم فوراً ایمان لے آئیں گے۔ تب حضرت صالح نے انہی سے دریافت کیا وہ کس قسم کی نشانی چاہتے ہیں۔ جواب میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ سامنے والے پہاڑ میں سے یا بستی کے اس پتھر میں سے جو کنارے پر نصب ہے، ایک ایسی اونٹنی ظاہر کرو جو فوراً نکلنے کے بعد بچہ دے۔ حضرت صالح نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور اسی وقت ان کے سامنے پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی ظاہر ہوئی اور ان کی موجودگی میں اس نے بچہ دیا۔ یہ دیکھ کر ان سرداروں میں سے جدہ بن عمر تو اسی وقت مشروب با ایمان ہو گیا اور دوسرے سرداروں نے بھی اس کی پیروی میں ایمان لانے کا ارادہ کیا۔ تو ان کے حکیلوں اور مندروں کے محنتوں زباب بن عمرو اور خباب اور ان کے کاہن رباب بن صخر نے ان کو اس سے باز رکھا۔ اس طرح باقی دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکا گیا۔ اب حضرت صالح کی قوم تمام افراد کو تنبیہ کہ دیکھو یہ نشانی تمہاری طلب پر بھیجی گئی ہے۔ خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر ہو۔ ایک دن اس ناقہ کا پانی ہوگا، پھر ایک دن ساری قوم اور سارے چوپایوں کا، اور خبردار اس کو کوئی اذیت نہ پہنچائے۔ اگر آزار پہنچا تو تمہاری بھی خیر نہیں۔ قوم نے اگرچہ اس حیرت زدہ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان قبول نہ کیا، لیکن دلوں کے اقرار نے اس کو آزار پہنچانے سے باز رکھا اور یہ دستور جاری رہا۔ پانی کی باری ایک روز ناقہ کی رہتی اور تمام قوم اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتی، اور دوسرے روز قوم کی باری ہوتی۔ ناقہ اور اس کا بچہ بلا روک ٹوک چراگاہ میں پھرتے اور آسودہ رہتے، مگر آہستہ آہستہ یہ بات بھی ان کو کھٹکنے لگی تو آپس میں صلاح مشورہ ہونے لگا کہ اس ناقہ کا خاتمہ کر دیا جائے تو اس کی باری والے قصے سے نجات مل جائے گی، کیونکہ ہمارے چوپایوں کے لیے اور خود ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ باتیں اگرچہ ہوتی رہتی تھیں، لیکن کسی کو اس ناقہ کے قتل کی ہمت نہ پڑتی تھی، مگر ایک حسین و جمیل مالدار عورت نام جس کا صدوق تھا، اس نے خود کو ایک شخص اژدھا کے سامنے اور ایک مالدار عورت انیسہ نے اپنی ایک خوبصورت لڑکی کو قیدار کے سامنے پیش کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ دونوں مل کر ناقہ کو ہلاک کر دیں تو قبیلے کی ان دونوں خوبصورت لڑکیوں کو ان سے بیاہ دیا جائے گا، مال و دولت بھی دیا جائے گا، اس طرح وہ عیش کی زندگی بسر کریں گے۔ آخر قیدار بن سلف اور دوسرے شخص مصدع کو اس کے لیے آمادہ کر دیا گیا۔ وہ یہ طے پایا کہ وہ راہ میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے اور ناقہ جب چراگاہ جانے لگے تو اس پر حملہ کر دیں گے، اور چند دوسرے آدمیوں نے بھی ان دونوں کی مدد کا وعدہ کیا اور ایسا ہی کیا گیا۔ ناقہ کو اس طرح سازش کر کے قتل کر ڈالا اور آپس میں مشورہ کیا کہ رات ہونے پر ہم سب حضرت صالح اور ان کے اہل و عیال کو بھی قتل کر دیں گے، اور پھر ان لوگوں کو جن پر ایمان لائے یا ان کے عزیز و اقارب ہیں انہیں قسمیں کھا کر یقین دلائیں گے کہ یہ کام ہمارا نہیں۔ ناقہ کے قتل ہونے کے بعد اس کا بچہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور چیختا چلاتا ہوا پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح کو جب یہ خبر ہوئی تو حسرت اور افسوس کے ساتھ قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا۔ اب خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو 3 دن کے بعد تم کو تباہ کر دے گا۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو تو اب اور بات ہم پر لا کر دکھاؤ جس کا تم نے ہمیں خوف دلا رکھا ہے۔ اے میری قوم کے لوگو، میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچا دیا اور نصیحت کی، مگر افسوس تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ کچھ مورخین اور مفسرین قوم سمود کی اونٹنی سے تنگ آنے کی وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قوم سمود جس کنویں سے پانی پیتے اور پلاتے تھے، اسی سے یہ اونٹنی بھی پانی پیتی تھی، مگر جب یہ عجیب الخلقت اونٹنی پانی پیتی تو پورے کنویں کا پانی ختم کر دیتی تھی۔ چونکہ حضرت صالح نے بحکم ربانی فیصلہ فرما دیا تھا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، دوسرے دن قوم کے سب لوگ پانی پئیں گے، اور جس روز یہ اونٹنی پانی پیے گی تو دوسروں کو بھی پانی کے بجائے اونٹنی کا دودھ اتنی مقدار میں مل جاتا تھا کہ وہ اپنے سارے برتن بھر لیتے تھے۔ پہلی وجہ ان کے تنگ آنے کی یہ تھی کہ وہ سارا پانی پی جاتی تھی، اور دوسری ان کے کھیتوں میں اس اپنے بچے کے ساتھ چرتی رہتی تھی، لہٰذا انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت صالح نے ناقہ کے قتل کا واقعہ معلوم ہونے کے بعد قوم کو بحکم خداوندی بتا دیا کہ اب تمہاری زندگی صرف 3 دن باقی ہے، یعنی 3 دن اور اپنے گھروں میں آرام کر جو اس کے بعد عذاب آنے والا ہے، اور یہ وعدہ سچا ہے، اس میں خلاف کا امکان نہیں۔
مگر جس قوم کا وقت خراب آ جاتا ہے اس کے لیے کوئی نصیحت اور تنبیہ کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت صالح کے اس ارشاد پر بھی بدبخت قوم نے مذاق اڑانا شروع کیا اور کہنے لگے، یہ عذاب کہاں سے اور کیسے آئے گا؟ اس کی علامت کیا ہوگی؟ جواب میں قوم کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت صالح نے فرمایا، عذاب کی علامت بھی سن لو، کل کے روز تم سب کے چہرے سخت زرد ہو جائیں گے، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی اس سے مستثنیٰ نہ ہوگا۔ پھر سب کے چہرے سخت سرخ ہو جائیں گے اور اس کے بعد سب کے چہرے سخت شدید سیاہ ہو جائیں گے اور یہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ قوم ثمود کے ارادے کا تذکرہ قرآن میں دوسری جگہ تفصیل سے موجود ہے۔ قوم کے اس متفقہ فیصلے کے تحت کچھ لوگ رات کو حضرت صالح کے مکان پر قتل کے ارادے سے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے راستے ہی میں ان پر پتھر برسا کر ان کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت صالح کے کہنے کے مطابق سب کے چہرے زرد ہو گئے، جیسا گہرا زرد رنگ پھیر دیا گیا ہو۔ عذاب کی پہلی علامت کا سچا ہونے کے بعد بھی ظالموں کو اس کی طرف کوئی توجہ نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے اور اپنی غلط کاریوں سے باز آ جاتے، بلکہ ان کا غیظ اور غضب حضرت صالح پر اور بڑھ گیا اور پوری قوم ان کے قتل کی فکر میں پھرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم ثمود پر جب عذاب آیا تو ان میں بجز ایک شخص کے کوئی نہیں بچ پایا۔ یہ شخص اس وقت حرم مکہ میں پہنچا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حرم کے احترام کے سبب اس وقت اس کو عذاب سے بچا لیا۔ آخرکار جب یہ حرم سے نکلا تو وہی عذاب جو اس کی قوم پر آیا تھا اس پر بھی آ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مکہ سے باہر ابوالرقال کی قبر کا نشان بھی دکھایا اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک سونے کی چھڑی بھی دفن ہو گئی تھی۔ چنانچہ صحابہ کرام نے قبر کھولی تو سونے کی چھڑی مل گئی اور وہ نکال لی۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ طائف کے باشندے بنو ثقیف اسی ابوالرقال کی اولاد ہیں۔ دوسرا دن آیا تو پیشن گوئی کے مطابق سب کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ اب تو یہ سب کے سب اپنی زندگی سے مایوس ہو کر انتظار کرنے لگے کہ عذاب کس طرف سے کس طرح آتا ہے۔ اس حال میں زمین سے ایک شدید زلزلہ آیا اور اوپر سے سخت ہیبتناک چیخ اور شدید آواز ہوئی جس سے سب لوگ بیک وقت بیٹھے بیٹھے اوندے گر کر مر گئے۔